اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کے لیے شعبان کا مہینہ عطا فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو اسی وقت سے دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا. تو رمضان کی تیاری، ماہ رمضان کے آنے کی تیاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی شروع فرما دیتے تھے. رجب کے مہینے سے ہی تیاری کیا کرتے تھے، اور جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. چنانچہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزہ رکھتے تھے، نفلی روزے اور نفلی عبادات میں مشغول ہو جاتے تھے، تاکہ کھیتی کو اگر ہموار کیا جائے، کھیتی میں ہل جوتا جائے، کھیتی میں پانی ڈالا جائے تو اس کی مٹی نرم ہو جاتی ہے. پھر جب مٹی نرم ہو تو پھر اس مٹی پر بیج بونے سے آسانی سے پودے اگ آتے ہیں. پھر پودے جلدی بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے وہ پودا، وہ درخت. تو پہلے سے زمین کو ہموار کرنی پڑتی ہے، زمین کو نرم بنانا ہوتا ہے. اگر زمین سخت رہی، زمین بنجر رہی، زمین کے پیچھے محنت نہ کی گئی تو پھر اس زمین پر بیج اگر بو گے تو اتنا اثر انداز نہیں ہوگا، وہ پودا صحیح طریقے سے نہ اگے گا اور نہ پھل دے گا. تو اسی طرح رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ پھل کاٹنے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ثواب لوٹنے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ اللہ کی اطاعت کا مہینہ ہے. تو وہ اطاعت آپ کی پوری طریقے سے اس وقت ادا ہوگی، وہ اللہ کی رضامندی پوری طریقے سے اس وقت ادا ہوگی جب تک کہ آپ کا دل، اپنے دل کو آپ نے نرم نہ بنایا ہو، جب تک کہ آپ اپنے دل کی کھیتی پر محنت نہ کی ہو. ہر کھیتی کرنے والا
زمین پر اس کو بیج بونے سے پہلے اس زمین کی مٹی کو کھودتا ہے، پھر اس کے اوپر پانی ڈالتا ہے، پھر وہ زمین کو ہموار کرتا ہے، اس میں جو پتھر ہو اس کو ہٹاتا ہے، جو غلاظت ہو اس کو صاف کرتا ہے، جو کیڑے مکوڑے ہوں اس کو صاف کرتا ہے، پھر وہ زمین میں پودا بونے سے، بیج بونے سے، پھر وہ زمین صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے اس شعبان کے مہینے میں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں زیادہ نفل روزے رکھنا، نفل عبادت کرنا، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان کے آنے کی تیاری، رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے، رمضان کو خوش آمدید کرنے کے لیے، اور رمضان میں اچھی طریقے سے عبادت کرنے کے لیے، اچھی طریقے سے روزہ رکھنے کے لیے، تاکہ رمضان میں جب روزہ رکھیں تو اس کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، مصیبت کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ ابھی سے اس کی عادت ڈال لیے تو پھر رمضان میں اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا، تلاوت کرنا آسان ہو جائے گا، ذکر و اذکار کرنا آسان ہو جائے گا، اور عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، زیادہ روزہ رکھنے میں، تلاوت کرنے میں، عبادت کرنے میں، ذکر اذکار کرنے میں۔ اور رمضان کی تیاری ابھی سے کرتے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ رمضان کی تیاری ابھی سے کر لیں، تاکہ رمضان میں ہم عبادت یکسوئی سے کر سکیں، رمضان میں ہم تلاوت اچھی طریقے سے کر سکیں، رمضان میں روزے ہم صحیح معنی میں کر سکیں۔ تو دیکھا جاتا یہ ہے کہ جو رمضان نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، جو رمضان عبادت کے کرنے کے مہینہ ہے، جو رمضان ثواب کے لوٹنے کا مہینہ ہے، مگر اسی رمضان کے مہینے میں ثواب اور نیکیاں اور عبادت کے لوٹنے کے بجائے وہ اپنے اپنے کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ بعض خواتین اور گھر کے مستورات اور لیڈیز احباب صاحبان وہ مارکیٹوں میں، دکانوں میں اور شاپنگوں میں لگا دیتے ہیں عید کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا عید تو اسی کے لیے ہے جس نے رمضان کو صحیح معنی میں گزارا۔ جو رمضان صحیح معنی میں گزارا نہیں ہے اس کے لیے عید ہے ہی نہیں ہے۔ تو دیکھا جاتا ہے کہ پورا رمضان مارکیٹوں میں اور شاپنگوں میں اور خرید و فروخت میں اور دنیا کے کاموں میں اور اپنی آخرت بنانے کے بجائے دنیا کمانے میں لگا دیتے ہیں، تو پھر اس کے لیے عید نہیں ہے۔ تو یہ مہینہ ہے اپنے دل کی زمین کو ہموار کرنے کی مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح کھیتی پر اور زمین پر آپ محنت کرنا چھوڑ دو گے تو پھر اس زمین پر سانپ بھی آئے گا، بچھو بھی آئے گا، اس میں کانٹے دار درخت بھی اگیں گے، اس میں بچھو بھی پیدا ہوں گے، کیونکہ آپ نے زمین پر محنت کرنا چھوڑ دی۔ تو آہستہ آہستہ وہ زمین جنگلات سے ادھر دوسرے جھاڑوں سے بھر جائیں گے، پھر اس کے اندر سانپ بچھو سب آ جائیں گے۔ پھر آپ اگر اس زمین میں جائیں تو پھر سانپ آپ کو ڈس لیں، بچھو آپ کو ڈنگ مار لیں، تو بچھو کبھی یہ نہیں سوچتا میں نے اس کو ڈنگ مارا ہے، سانپ کبھی یہ نہیں سوچتا میں نے اس کو ڈس لیا ہے، اس کو جان سے میں نے مار دیا ہے، وہ کبھی سوچے گا نہیں، کیونکہ اس کی عادت ہی کہ ڈسنا ہے، بچھو کی عادت ہے ڈنگ مارنا ہے،
بچھو کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو اگر کوئی ڈنگ مارنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملے تو سوکھی لکڑی پر ہی وہ ڈنگ مارتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی عادت ہی ڈنگ مارنے کی ہے۔ تو اسی طرح جو بندہ اپنے دل کے اوپر محنت نہیں کرتا، جو بندہ اپنے دل کی صفائی نہیں کرتا، پھر وہ بندہ کا دل ایسا زہریلی زمین کی طرح بن جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر جس زمین پر محنت نہیں ہوتی ہے، اس زمین کے اندر سانپ بچھو آ جاتے ہیں، پھر وہ سانپ بچھو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں پر اس کو کچھ احساس تک نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو بندہ اپنے دل پر محنت نہیں کرتا، وہ اس کی حقیقت بھی وہ سانپ بچھو کی طرح ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتا پر اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا، دوسروں کا مال کھا لیتا، اس کے دل کے اندر ایک آہ تک نہیں نکلتی، دوسروں کے مال ہڑپ لیتا، کچھ بھی چین اس کو بے چینی نہیں ہوتی، دوسروں کو پریشان کرتا، وہ اپنی جگہ پر مست رہتا، دوسروں کے ساتھ وہ غلط معاملہ کرتا، پھر اس کے رونگٹے کھڑے نہ ہوتے، نہ اس کے دل پہ کپ کپی طاری ہوتی کہ میں نے دوسروں کو تکلیف پہنچایا، دوسروں کو پریشان کیا، دوسروں کا مال کھا لیا، دوسروں کے ساتھ میں نے یہ غلط کام کیا، میں نے حرام کام کیا، میں نے غلط کام کیا، میں نے ناجائز کام کیا، اس کو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا، ذرہ برابر اس کو احساس ہی تک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں انسان نہیں ہے، ظاہر میں تو انسان ہے، وہ حقیقت میں سانپ بچھو بن گیا، ظاہر میں انسان ہے مگر اس کا دل حقیقت میں سانپ بچھو والا دل بن گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ انسان کے جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، ایک جمع ہوا خون ہے، جب وہ سنوار جاتا ہے تو انسان کے پورے اعضاء سنوار جاتا ہے، جب وہ صحیح ہو رہتا ہے تو انسان کا پورا باڈی پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم پورا اعضاء پورا دل و دماغ بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اللہ کے رسول نے فرمایا سنو وہ دل ہے، کہ دل اگر سنور جاتا ہے، دل اگر صحیح رہتا ہے تو پھر اس کے ہر کام صحیح رہتا ہے، اس کی ہر چیز، ہر اعمال، ہر کام صحیح ہو جاتے ہیں۔ دل اگر بگڑ جاتا ہے تو پھر اس کے ہر اعمال سب بگڑ جاتے ہیں، لوگوں سے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات بدل جاتے ہیں، کیونکہ دل بگڑا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر زمین پر محنت کی جائے تو پھر زمین میں پھل اگاتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، غلے اگاتے ہیں، پھر اس زمین کے اندر بہت سارے آپ سبزیاں، ترکاریاں، پھل، فروٹس، میوے سب کچھ اگاتے ہیں، زمین پر آپ نے محنت کی ہے۔ میرے بھائیوں، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے محنت کی ضرورت ہے، بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کسی چیز کو گندا کرنا ہے تو گندا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ کپڑا ہے، صاف ہے، پاک ہے، تو اس کو پہن لیا آپ نے اور اس کو میلا کرنے میں محنت نہیں لگتی ہے، اب پہنتے رہو، استعمال کرتے رہو، خود بخود یہ میلا ہو جائے گا۔ اس کو صاف کرنے کے لیے دھونا پڑتا ہے، واش کرنا پڑتا ہے، صابن سے اس کو رگڑنا پڑتا ہے، پھر ایک کپڑا صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین پر بھی محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنے کے بعد پھر زمین پھل دینا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح دل پر بھی اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو دل میں بھی میل جم جائے گا، زنگ آلود ہو جائے گا، دل پر بھی آپ کے شیطان کا غلبہ ہوگا، پھر وہ دل کسی کام کے نہیں رہے گا۔
آپ نے کانوں سے سنا، اگر گانا سنے، میوزک سنے، موسیقی سنے تو دل پہ اترا تو دل کالا ہو گیا۔ آنکھوں سے گندی تصویر دیکھیں، موویز دیکھیں، فلم دیکھیں، گندے گندے فوٹوز دیکھیں اور نامحرم عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو وہ آنکھوں کی گندگی دل میں اترتی ہے۔ اسی طرح زبان سے اگر گانا بولیں، اگر گالی گلوچ کرے، غیبت کرے تو وہ دل میں اترتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دل ہمارا گندا ہو جاتا۔ تو اس دل کو گندا نہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کانوں سے اچھی چیز سننی پڑے گی، اللہ کا کلام سننا ہوگا، اللہ کے رسول کی احادیث، دین کی باتیں، اللہ کے رسول کی نعتیں، یہ سنیں گے تو دل کے اندر گندگی نہیں آئے گی۔ آنکھوں سے اللہ کے گھر کو دیکھیں، بیت اللہ کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں، نیک لوگوں کو دیکھیں، دین کے اوپر محنت کرنے والے، کام کرنے والوں کو دیکھیں، پھر ماں باپ کو دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے جو ماں باپ کو اچھے نظر سے دیکھتا ہے اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، یعنی ایسا ثواب ملتا ہے، ایسا حج کرنے کا جو حج اس کے لیے قبول ہو گیا، ایسا عمرے کا ثواب ملتا ہے جو عمرہ قبول ہو گیا، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اگر ماں باپ کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں، صلحاء کو دیکھیں، نیک لوگوں کو دیکھیں تو پھر اس کے دل پہ اترتا ہے۔ اس زبان سے آپ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہیں، دین کی باتیں بولتے رہیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی بولتے رہیں، پھر آپ کے دل میں یہ ساری چیزیں اترتی جائے گی، پھر آپ کے دل سے میل، دھول اور کچیل اور گندگی اور غلاظت سب دور ہوتے جائیں گے۔ اس زبان سے اللہ کا ورد، اللہ کا ذکر، اللہ اللہ کرتے رہے، تسبیحات کی اہتمام کرتے رہیں، صبح شام 3 تسبیحات کا اہتمام کہ صبح 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار پڑھتے رہیں، شام میں 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ استغفار پڑھتے رہیں تو پھر آپ کے دل میں میل دور ہوگا، پھر آپ کے دل میں اللہ کی رحمتیں آئے گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول رمضان سے پہلے عبادتوں کا اہتمام زیادہ کرتے تھے تاکہ اپنے دل کو نرم کر لیں، اپنے دل کو ہموار کر لیں، پھر رمضان میں اس کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، رمضان میں تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا، رمضان میں روزہ رکھنے میں اس کو مزہ آئے گا، رمضان میں لوگوں پر خرچ کرنے میں اس کو مزہ آئے گا، رمضان میں صدقہ دینے پر اس کو لطف آئے گا، رمضان میں عبادت کرنے میں اس کو شادمانی اور لطف آتی رہے گی۔ تو ابھی سے اگر تیاری نہیں کریں گے تو رمضان ایسا ہی آتا رہے گا اور گزرتا رہے گا پر آپ کو کچھ احساس تک نہیں ہوگا۔ حالانکہ رمضان نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے، نیکیوں کے لوٹنے کا سیزن ہے، وہ اللہ کی طرف سے وافر کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں تم کو جتنا چاہے لوٹنا ہے لوٹ لو، اور وہاں پر ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے، اور سنت اور نفل ادا کرنے پر فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ اتنا ثواب ملتا ہے، اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی اور بڑھ جاتی ہے، ثواب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، جو کیلکولیٹر بھی فیل ہو جاتی ہے اس کے پیچھے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ شعبان کا مہینہ ابھی شروع ہوا ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کریں، ہم عبادتوں میں اپنے دل کو پاک کرنے میں، صاف کرنے میں ابھی سے ہم اس کے لیے تیار ہو جائے، رمضان کو ویلکم کریں، خوش آمدید کریں، تاکہ ہم رمضان میں یکسو ہو کر عبادت کر سکیں، روزہ رکھ سکیں۔ تو ہم جو کچھ شاپنگ کرنا ہے، خریداری کرنا ہے، اس مہینے میں آپ کمپلیٹ کر لیں، رمضان میں آپ یکسو ہو کر عبادت میں لگ جائیں، اور جو غلط چیزیں ہیں اس کو ابھی سے چھوڑنے کی تیاری کریں۔ اگر ہم گانا سنتے تھے گانا چھوڑ دیں،
گندی تصویریں، فلمز اور موویز دیکھتے تھے، چھوڑ دے۔ واٹس ایپ میں غلط چیزیں، غلط ٹاکنگ ہوا کرتے تھے، اس کو بند کر دے۔ فیس بک کو بند کر دے، یوٹیوب کو بند کر دے۔ یہ ساری گندی چیزوں کو ابھی سے چھوڑنے کی عادت ڈالیں۔ رمضان میں آپ جو میں عبادت کریں گے، جو آپ روزے رکھیں گے، پھر اس کا نتیجہ اور اس کا پھل اور اس میں جو آپ کو دل میں جو خوشی اور جو فیلنگ محسوس ہوگی، آپ کو اس وقت محسوس ہوگی، اگر ابھی سے آپ اس کی تیاری کریں تو۔ اگر تیاری نہیں کریں گے تو پھر رمضان میں جو عبادت کا جو مزہ اور جو لطف آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوگا۔ اور رمضان کی تراویح بھی پڑھنا چاہیے، اس تراویح کی ایک سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو 20 رکعت کے 60 سجدے، 20 رکعت کے 40 سجدے ہوتے ہیں، تو پھر 40 سجدے کے 1500 نیکیاں، تو 60,000 نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ اتنے اللہ پاک اس مہینے میں ایسے ایسے عبادتیں رکھے ہیں اور اتنے اتنے کروڑ ثوابہ ایک دن کے رکھے ہیں جس کا ہم اندازہ تک نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ابھی سے اس کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس شعبان کے مہینے میں ایک رات آئے گی جس کو شب برات کہتے ہیں، اس رات میں عبادت کرنے، نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کا بھی اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔